بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 33واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ امر اور فعل مجہول کی تفصیل پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس کی عبارت دیکھ لیں۔ القسم الثالث الامر وهو صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بأن تحذف من المضارع حرف المضارعة ثم تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا زدت حمزة الوصل مضمومة إن انضم ثالثه نحو انصر، ومكسورة إن انفتح أو انكسر كاعلم واضرب واستخرج، وإن كان متحركا فلا حاجة إلى الهمزة نحو عد وحاسب، والأمر من باب الإفعال من القسم الثاني وهو مبني على علامة الجزم كاضرب وأغزو وإرمي وإسعى وإضربا وإضربوا وإضربي۔ الفعل المجهول فعل ما لم يسمى فاعله وهو فعل حذف فاعله وأقيم المفعول مقامه ويختص بالمتعدي، وعلامته في الماضي أن يكون أوله مضموما فقط وما قبل آخره مكسورا في الأبواب التي ليست في أوائلها همزة وصل ولا تاء زائدة نحو ضرب ودحرج وأكرم، وأن يكون أوله وثانيه مضموما وما قبل آخره مكسورا فيما أوله تاء زائدة نحو تفضل وتضرب، وأن يكون أوله وثالثه مضموما وما قبل آخره مكسورا فيما أوله همزة وصل نحو استخرج واقتدر، والهمزة تتبع المضموم إن لم تدرج، وفي المضارع أن يكون حرف المضارعة مضموما وما قبل آخره مفتوحا نحو يضرب ويستخرج، إلا في باب المفاعلة والإفعال والتفعيل والفعللة وملحقاتها ثمانية فإن العلامة فيها فتح ما قبل الآخر نحو يحاسب ويدحرج، وفي الأجوف ماضيه مكسورة الفاء نحو قيل وبيع، وبالإشمام نحو قيل وبيع، وبالواو نحو قول وبوع، وكذلك باب أختير وأنقيد دون استخير وأقيم لفقد فعل فيهما، وفي مضارعه تقلب العين ألفا نحو يقال ويباع كما عرفت في التصريف مستقصا۔ شروع میں بیان کیا تھا کہ فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ماضی اور مضارع کی تفصیل گزر چکی ہے، اب فعل کی تیسری قسم امر کی تفصیل بیان کریں گے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ امر ایسا صیغہ ہے کہ جس کے ذریعے سے فعل کو طلب کیا جائے مخاطب فاعل سے، یعنی جو سامنے بندہ کام کرنے والا ہے اس سے کسی کام کو طلب کیا جائے کہ تم یہ کام کرو، مطلب یہ کہ کسی کام کا حکم دیا جائے، اس کو امر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہے اس سے آپ حرف مضارع کو حذف کر دیں، یعنی مضارع کے شروع میں جو علامت مضارع ہوتی ہے اتینا، حمزہ، تا یا نون، ان میں سے کوئی بھی حرف ہے اس کو آپ حذف کر دیں۔ ثم تنظر، پھر آپ دیکھیں اگر اس حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد جو دوسرا حرف ہے وہ ساکن ہے تو آپ ساکن سے چونکہ ابتدا نہیں ہو سکتی، شروع نہیں کیا جا سکتا، شروع میں کوئی متحرک حرف ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ شروع میں حمزہ یا وصلی کا اضافہ کریں گے، اس کو زیادہ کریں گے تاکہ اس متحرک کے ذریعے سے ابتدا کی جا سکے۔ اس حمزہ وصلی جو آپ اضافہ کریں گے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ مضمومتاً، وہ حمزہ وصلی مضموم ہوگا جس کا آپ اضافہ کریں گے اگر تیسرا حرف یعنی فعل مضارع کی جو علامت ہے اس سمیت مضارع کا جو تیسرا حرف ہے یعنی عین کلمہ وہ اگر مضموم ہے تو اس صورت میں حمزہ وصلی بھی مضموم ہوگا۔ جیسے انصر اصل میں یہ تنصر تھا، تو شروع میں جو تا علامت مضارع ہے اس کو حذف کر دیا، ہٹا دیا ہے، اس کے بعد جو دوسرا حرف نون وہ ساکن ہے، تو ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ حمزہ وصلی شروع میں لایا ہے، اضافہ کیا ہے۔ اب جو تیسرا حرف ہے یعنی پہلا علامت مضارع ہے یا حمزہ ہے، دوسرا نون ہے، تیسرا صاد ہے، یہ صاد مضموم ہے تو حمزہ وصلی بھی مضموم ہوگا، انصر اس کے اوپر پیش آئے گی۔ اور چونکہ فعل مضارع میں آخر میں مضموم ہوتا ہے اور امر یہ جزم ہوتے ہیں اس کے آخر میں، تو یہ انصر آخر میں اس میں جزم آ جائے گی، یہ مجزوم ہوگا۔ اور یہ جو حمزہ وصلی ہے وہ مکسور ہوگا اگر تیسرا حرف فتحہ والا ہے یا کسرہ والا ہے، مفتوح یا مکسور ہے۔ مفتوح کی مثال ہے اعلم، تو یہ لام جو تیسرا حرف ہے یہ مفتوح ہے،
تو حمزہ کو کسرہ دیں گے اعلم، اور کسرہ کی مثال ہے تیسرا حرف اضرب میں را تیسرا حرف مکسور ہے تو حمزہ وصلی بھی مکسور ہوگا۔ اسی طرح استخرج جو تیسرا حرف ہے تا وہ مفتوح ہے تو اس کو حمزہ کو کسرہ ہی دیں گے استخرج۔ وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا، اور اگر علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کے بعد والا جو حرف تھا وہ ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، فلا حاجت الی الحمزۃ، تو چونکہ متحرک سے ابتدا ہو سکتی ہے اس لیے اب حمزہ کو لانے کی یا حمزہ کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے تعیدو سے عید، تعیدو تھا فعل مضارع، تا علامت مضارع کو ہٹایا ہے تو عین یہ متحرک ہے تو حمزہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، عید یہ امر کا صیغہ بن گیا ہے۔ اسی طرح تو حاسب سے حاسب، تا کو ہٹایا ہے تو حا متحرک ہے تو حاسب اس کو حمزہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والامر من باب الافعال من القسم الثانی، اور باب افعال کا جو امر ہے وہ اس دوسری قسم میں سے ہے۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر اس کو فعل مضارع میں علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد ساکن ہو تو اس کے شروع میں حمزہ لایا جاتا ہے اور وہ حمزہ تیسرے حرف کی حرکت کے تابع ہوتا ہے۔ تو اکرم یکرمو تھا تو یکرمو کا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تکرمو بنتا ہے، تو تکرمو سے تا کو علامت مضارع کو حذف کریں گے تو آگے جو کاف ہے وہ کاف ساکن ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصل لانا چاہیے، اور حمزہ وصل جو وہ تیسرے حرف کے تابع ہوتا ہے تو تکرمو، اس میں را پر کسرہ ہے تو حمزہ وصلی بھی مکسور ہونا چاہیے، اکرم ہونا چاہیے، جبکہ باب افعال میں جو صیغہ ہے امر کا وہ اکرم ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ باب افعال میں جو امر کا صیغہ ہے وہ دوسری قسم میں سے ہے، یعنی اگرچہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہے وہ تکرمو تھا لیکن اصل میں وہ تو اکرمو ہے، اکرم یو اکرمو ہے تو اکرمو ہے۔ تو اس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہے کہ او اکرمو جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس میں دو حمزہ جمع ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے ایک کو حذف کیا، پھر باب کی موافقت کی وجہ سے سب میں حمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے، لیکن جب ہم امر بنائیں گے تو ہم اس حمزہ کو واپس لائیں گے، یعنی جو صیغہ ہے اس کو اپنی اصلی حالت پر واپس لائیں گے۔ تو اکرمو تھا تو اکرمو سے امر کا صیغہ بنا ہے، تو اکرمو سے ہم نے جب تا کو حذف کیا علامت مضارع کو تو باقی اکرم رہ گیا ہے، تو وہ حمزہ متحرک ہے تو شروع میں ہم نے حمزہ وصلی نہیں لایا بلکہ وہ اس کا حمزہ اپنا اصلی ہے، تو لہٰذا وہ اکرم اس دوسری قسم میں سے ہے کہ تا کو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد متحرک ہے، اس میں ہم نے حمزہ وصلی کا اضافہ نہیں کیا۔ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَلَامَةِ الْجَزْمِ، کہ جو امر حاضر ہے یہ مبنی ہوتا ہے جزم کی علامت پر، یعنی مجزوم ہوتا ہے، اس کے اعراب ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ اس کی مثالیں دی ہیں اضرب، یہ جو پہلی قسم ہے کہ جس میں رفع جزم جو ہوتی ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتی ہے۔ اغزو، یہ اصل میں اغزو تھا، واو کو جزمی حالت میں حذف کر دیا ہے۔ ارمی، ارمی تھا، یا کو جزمی حالت میں حذف کر دیا ہے۔ اسعا، یسعا تھا تو الف کو جزمی حالت میں حذف کر دیا لام کلمہ کو۔ اسی طرح اضربا، اضربو، اضربی، اس میں جزمی حالت میں نون کو حذف کر دیا ان تینوں صیغوں میں۔ تو یہ امر حاضر جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے اور جزم پر مبنی ہوتا ہے۔ آگے فعل کی ایک اور قسم فعل مجہول کا بیان کر رہے ہیں، اس کو فعل ما لم یسمى فاعلہ بھی کہا جاتا ہے، کہ ایسا فعل جس کے فاعل کا نام نہ لیا جائے، فاعل کا ذکر نہ کیا جائے، یعنی اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے وَهُوَ فِعْلٌ حُذِفَ فَاعِلُهُ، فعل مجہول ایسا فعل ہے کہ اس کا فاعل حذف کر دیا جائے، اقیم المفعول مقامہ، جو مفعول ہے اس کو فاعل کے قائم مقام بنا دیا جائے، تو اس مفعول کو نائب فاعل کہا جاتا ہے کہ یہ فاعل کے قائم مقام ہے۔ یختص بالمتعدی، یہ جو فعل مجہول ہے یہ فعل متعدی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس میں فاعل کی جگہ پر مفعول آتا ہے، تو فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس میں مفعول بھی موجود ہوتا ہے۔ فعل لازم میں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے تو فعل لازم کا مجہول بھی نہیں آتا، تو اس میں پھر ہم فاعل کا قائم مقام نائب فاعل کس کو بنائیں گے۔ علامت فی الماضی، اب فعل مجہول کی علامات بیان کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح بنتا ہے، یہ کس طرح پہچانا جاتا ہے۔ تو ماضی میں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ مضموم ہوتا ہے، صرف پہلا حرف، اور آخر سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مکسور ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے۔ یہ ان ابواب کے اندر ہے کہ جن میں شروع میں حمزہ وصلی بھی نہ ہو، شروع میں تا زائدہ بھی نہ ہو، تو اس میں یہ علامت ہے کہ ماضی میں پہلا حرف مضموم ہوگا اور آخر سے پہلے والا کسرہ ہوگا۔ جیسے ضربہ، تحرجہ، اکرمہ، ان میں شروع میں حمزہ وصلی بھی نہیں ہے، تا بھی نہیں ہے،
تو پہلا حرف ضرب مضموم ہے، آخر سے پہلے والا مکسور ہے، دو حریجہ اکریمہ۔ وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيهُ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ مَكْسُورًا فِيمَا أَوَّلُهُ تَاءٌ زَائِدَةٌ۔ جن صیغوں میں ماضی میں شروع میں تا زائدہ ہوتا ہے ان میں علامت یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا دو حرف مضموم ہوں گے اور آخر سے پہلے والا مکسور ہوگا، جیسے تفضل تضرب، شروع میں تا زائدہ ہے ان دونوں میں، تو تفضل تا بھی اور فا پہلے دونوں مضموم ہیں، آخر سے پہلے والا ذات مکسور ہے، تضرب پہلے دونوں مضموم ہیں، آخر سے پہلے والا مکسور ہے۔ اور ان یکون اول و ثالث، پہلا اور تیسرا مضموم ہوں گے اور آخر سے پہلے والا مکسور ہوگا ان صیغوں میں جن میں شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، تو ان میں پہلا اور تیسرا مضموم آخر سے پہلے والا مکسور ہوگا، جیسے استخرج اقتدر، شروع میں حمزہ وصلی ہے تو پہلا حمزہ اور تیسرا تا یہ مضموم ہے، آخر سے پہلے والا مکسور ہے۔ اور جو حمزہ ہے یہ مضموم کے تابع ہوتا ہے اگر علم تدرج، اگر یہ درج کلام میں آ کر حذف نہ ہو جائے، یعنی پچھلے والے لفظ کے ساتھ اس کو ملا کر اگر پڑھیں گے تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے یا حذف ہو جاتا ہے، اگر حذف نہ ہو اس کو پڑھا جا رہا ہو تو اس صورت میں اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ضمہ کے تابع ہوتا ہے، جو حرف ضمہ ہے اس کے ساتھ یہ مضموم ہوگا، استخرج اقتدر۔ اور مضارع میں فعل مجہول کی علامت یہ ہے کہ حرف مضارع مضموم ہوگا، جو شروع میں علامت مضارع ہے یا تا وغیرہ وہ مضموم ہوگا، اور آخر سے پہلے والا مفتوح ہوگا، جیسے یضرب یستخرج، شروع میں جو یا ہے حرف مضارع مضموم ہے، آخر سے پہلے والا را مفتوح ہے۔ الا فی باب المفاعلہ، مگر یہ جو ابواب ہیں باب مفاعلہ، افعال، تفعیل، فعلل اور فعلل کے جو ملحقات ہیں، فإن العلامۃ فیہ فتح ما قبل الآخر، ان میں جو فعل مجہول کی علامت ہے وہ صرف یہ ہے کہ آخر سے پہلے والا مفتوح ہوگا، کیونکہ ان ابواب کے اندر جو علامت مضارع ہے، حرف مضارع ہے، وہ معروف میں بھی مضموم ہی ہوتا ہے، اس لیے مجہول میں بھی مضموم ہی رہے گی، تو مجہول کا جو فرق ہوگا وہ آخر سے پہلے والے کا فتحہ یہ علامت ہوگی، یہ فرق ہوگا۔ جیسے یحاسب یدحرج، یہ اصل میں معروف میں یحاسب یدحرج تھا، تو یا جو علامت مضارع ہے وہ پہلے سے مضموم ہے، تو مجہول کی علامت اس میں صرف آخر سے پہلے والے کا مفتوح ہونا ہے۔ اور اجوف میں جو ماضی ہوگا مکسورۃ الفا، وہ اس میں فا کلمہ مکسور ہوگا، تو اس طرح قیلہ اور بیا اس طرح پڑھا جائے گا فعل مجہول میں۔ اور بالاشمام، اشمام کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اشمام کا مطلب یہ ہے کہ جو یا ہے یہ کسرہ ہے، اس کو تھوڑا کسرہ کو ضمہ کی طرف مائل کر کے اور یا کو واو کی طرف مائل کر کے پڑھا جائے، اور واو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں قولہ اور بوا۔ اسی طرح اختیرہ اور انقیدہ، ان کے اندر بھی تینوں طریقے جائز ہیں کہ یا کے ساتھ بھی، واو کے ساتھ بھی اور اشمام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن استخیرہ اور اقیمہ ان کے اندر اس طرح تین طریقے جائز نہیں ہیں، کیونکہ لفقد فعل فیہما، اختیرہ اور انقیدہ ان کے اندر جو زائد حروف ہیں ان کو اگر ہٹایا جائے تو تیرہ یا قیدہ جو حروف اصلی ہیں وہ فعلہ کے وزن پر آ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر تینوں طریقے قیلہ اور بیا والے جاری ہو سکتے ہیں، لیکن استخیرہ اور اقیمہ ان کے اندر اگر شروع کے حروف ہٹائے جائیں تو یہ خیرہ یا قیمہ فعلہ کا وزن باقی نہیں رہتا، تو اس لیے ان میں وہ تین طریقے جائز نہیں ہوں گے۔ اور مضارع جس صورت میں اجوف میں فعل مضارع میں مجہول بنایا جائے گا تو عین کلمے کو الف سے بدل دیا جائے گا، چاہے وہ واو ہو یا ہو، جیسے یقال و یباع، اور اس کی پوری تفصیل آپ نے صرف میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہے۔